کما لے بندے چاہے جتنا ہیرے موتی، کما لے بندے چاہے جتنا ہیرے موتی، افسوس تیرے کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ کتنا کمائے گا، کیا کرے گا کما کے؟ روزانہ تو کما ہی رہا ہے، سارا نماز چھوڑ کے کما رہا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، نماز کے لیے محنت نہیں کرتا، کما رہا ہے، اب پیسہ بھی گھٹ ہی رہا ہے، تو کیا فائدہ ہوا نماز چھوڑنے کا؟ کچھ فائدہ ہوا ہے؟ ارے نماز چھوڑ کے کمایا تھا تو آ جانا چاہیے تھا، امریکہ کے سارا ڈالر تمہارے پاس۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفونہم بسیماہم قالوا ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، تمام صفات خدا بندی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کہیں بھی کبھی بھی کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، قرآن شریف مجاہد قرآن اللہ نے اعراف کا تذکرہ کیا ہے، یہ سورہ اعراف ہے۔ اعراف کیا ہے؟ اعراف جہنم اور جنت کے درمیان ایک دیوار ہے۔ حجاب کے معنی ہے پردہ، آڑ، رکاوٹ، تو رکاوٹ ہے۔ جنت کی نعمتیں، خوشبو ادھر نہیں جانا، جہنم کی تپش، جلن، بدبو ادھر نہیں آنا، اور بیچ میں دیوار ہے۔ وعلی الاعراف رجال یعرفونہم بسیماہم، اعراف میں بھی کچھ لوگ ہوں گے، ادھر منہ کریں گے تو جنتی لوگوں کو پہچانیں گے، ادھر کریں گے تو جہنمیوں کو پہچانیں گے، وہ بیچ میں ہے۔ اعراف میدان حشر میں جب نیکیوں کو وزن کیا جائے گا، گینا نہیں جائے گا، سب کے نیکیوں کو اور گناہوں کو تولا جائے گا، تو جس کی نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے گا اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ قرآن شریف میں اللہ نے بتایا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں والا پلہ جھک جائے گا، وزن ہو گیا زیادہ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ جنت میں جائے گا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، ہاں یہ جنتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیوں والا پلہ ہلکا ہو جائے گا اور گناہ والا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ہاویہ۔ تو یہ نیکیاں زیادہ ہو گئیں تو جنت کا فیصلہ، گناہ زیادہ ہو گیا وزن میں تو جہنم کا فیصلہ۔ جس کی نیکی اور گناہ دونوں برابر ہو گئے، یہ رہیں گے اعراف میں، نہ یہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں، بعد میں جائیں گے۔ اس لیے کہ جب مسلمان جہنم میں جل کے کچھ زمانے کے بعد نکل کے پھر جنت میں جائے گا تو یہ کیوں نہیں جائے گا؟ ایمان والا ہے، جہنم میں کسی گناہ کی وجہ سے گیا تو جتنا پاپ کیا وہ سب جلنے کھپنے کے بعد جنت میں جائے گا، تو یہ کیوں نہیں جائے گا؟ یہ تو جہنم میں ہے بھی نہیں، بھی یہ تو باہر ہی ہے، تو یہ ان لوگوں سے پہلے جائیں گے۔ تو یہ اعراف میں رہیں گے۔ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ اعراف دیواریں اونچی سطح میں رہیں گے، سیدھے طرف ہاتھ چہرہ اپنا گھمائیں گے تو جنتیوں کو دیکھیں گے، ان کی خوبصورتی، مسکراہٹ، ہنسنا، چلنا، کھانا پینا، عیش آرام۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، وہ جنتی جو جن کو یہ دیکھیں گے پہچانیں گے، وہ دنیا میں ان کو دیکھے ہوں گے تو دیکھ کے اچھی طرح پہچان لیں گے، تو ان کی طرف جب دیکھیں گے تو آواز لگائیں گے، وہ کہیں گے السلام علیکم، سلام کریں گے۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، یہ اعراف والے ان کو سلام کریں گے۔
یہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں لیکن جنت میں جانے کی امید میں ہیں کہ ہم بھی جلدی وہاں پہنچنے والے ہیں۔ جب چہرہ بائیں طرف گھمائیں گے تو جہنمیوں کو دیکھیں گے، بڑے بڑے گرو گھنٹا، لیڈر، چودھری، شوکار، پیسے والے، ڈنڈی مارنے والے، بدمعاشی کرنے والے، ڈائلاگ دینے والے، بڑے بڑے چودھریوں کو بھی پہچانیں گے۔ تو ان کو پہچان کے کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، ارے یار یہ وہی ہیں جنت میں جا چکے جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالهم اللہ رحمہ، یہ ان پر اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی، غریب ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، ان کو تم قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ جنت میں لے جائیں گے، کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ان کو تو کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ بے دھڑک، کوئی خوف و خطر نہیں ہے۔ اب تم یہاں سڑ رہے ہو، جن کو تم بیکار سمجھتے تھے وہ تو جنت میں جا چکے ہیں اور ہم جانے والے ہیں، تم تو یہاں سڑ رہے ہو، جہنم میں چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو۔ مکہ کے کافر لیڈر لوگ کہتے تھے ایسا، جب غریب لاچار مزدور قسم کے لوگ ایمان قبول کرتے نہیں تو لیڈر لوگ آتے تھے اور کہتے تھے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ دین اسلام جو محمد لے کے آیا ہے اگر یہ اچھا ہوتا تو یہ غریب، یہ لچھے لفنگے، کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، رہنے کو گھر نہیں، یہ لوگ ہم سے آگے نہیں بڑھتے۔ اگر یہ اسلام اچھا رہتا نا تو سب سے پہلے ہم لوگ چل جاتے ہیں۔ ایسے بھڑکاؤ بھاشن دیتا تھا کئی کو کہ اور دوسرے لوگ اسلام قبول نہ کر لیں۔ تو آراف میں رہنے والے کہیں گے تم تو ڈنگے مارتے تھے یار کہ یہ غریب بیچارے، عقل نہیں، پیسہ نہیں، روپیہ نہیں، کھانا نہیں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ تو چلے گئے، اب تم تو قسمیں کھاتے تھے یہاں سڑ رہے ہو۔ تو یہ آراف والے دونوں طرف بات چیت بھی کر لیں گے، پہچان بھی لیں گے اور جنت میں جانے کے امیدوار رہیں گے۔ آراف میں یہ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہو جائیں وزن کے اعتبار سے، نیکیوں کو اور گناہوں کو تولا جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں کہ دکھتا نہیں تو کیسے تولیں گے، آپ کو نہیں تولنا ہے، جس کو تولنا ہے اس کو دکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خواہ مخواہ کے کیچڑ اچھالنے جیسے باتیں، بیکار باتیں کرنا کہ کیسے نیکی کیسے تولیں گے، اور جس کو تولنا ہے اسے پتہ ہے، آپ کو نہ تولنا ہے نہ پتہ کرنے کی ضرورت ہے، جس کی ذمہ داری وہ کر لے گا۔ تو نیکیوں کو اور گناہ کو تولا جائے گا۔ اللہ نے کہا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم میزان عدل قائم کریں گے قیامت کے دن، نیکیوں کو اور گناہوں کو تولنے والا ترازو رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کسی کی نیکی 1 kg ہوا تو اس کو آدھی kg بنا دیں، ڈنڈی مار دیں بنیا بکال کی طرح، اور کسی کی نیکی یہ گناہ آدھا kg تھا تو اس کو ہم 6 kg بنا کے دکھا دیں، ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو نیکی اور گناہ کو تولا جائے گا۔ پہلے آج سے 400-500 سال پہلے ہوا کتنا اسپیڈ میں چل رہا ہے، بخار کتنا ہے، کسی کو پتہ تھا؟ لیکن سائنس اتنا آگے بڑھا کہ آج ماپ کے بتاتا ہے کہ اتنا اسپیڈ، اتنا تیز رفتار میں ہوا ہے، بخار اتنا ڈگری میں ہے، کر لیتے ہیں نہیں؟ یہ تو اس خالق کے بنائی ہوئی مخلوق کا حالت ہے، اس خالق کے پیدا کی ہوئی مخلوق کا یہ پاور ہے، تو اس خالق کے پاس کتنا پاور ہوگا؟ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نیکی اور گناہ کو توڑ لے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آراف والے ہیں۔ ونادا اصحاب العراف، یہ آراف والے کو تذکرہ ہو گیا، یہ جہنمیوں کو تذکرہ ہے۔ ونادا اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیضوا علینا، جہنمی لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، جب یہ آراف والے بات کریں گے نا دونوں طرف تو سنائی دے گا ان کو،
تو جہنمی لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، آواز دیں گے جنتیوں کو، ونادا اصحاب النار اصحاب الجنتی، جہنمی لوگ جنتیوں کو آواز دیں گے، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ کچھ پانی ادھر ڈال دو، یا جو اللہ نے کھانے پینے کے تمہارے لیے انتظام کیا وہ کچھ ڈالو ہمارے اوپر، ہمارے پاس بھیجو۔ جنتی لوگ کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی لوگ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں، یہ کھانا پانی اللہ نے کافر قوم پر حرام کر دیا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، کافروں کی صفت بیان کی جا رہی ہے، کافروں کی عادت، کہ کیسے کافر، کیا کرتے تھے، کیا حرکتیں تھیں ان کی۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا، مذہب اور دھرم کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قیمت نہیں تھا۔ وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم آج ان کو بھلا دیں گے جیسا کہ وہ لوگ دنیا میں اس دن کے ملاقات کو بھلا دیے تھے، قیامت کے دن کو بھلا دیے تھے، یاد نہیں کرتے تھے، کبھی تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ کوئی اگر تذکرہ کر دیتا ان کی مجلس میں تو پھر اس کے خلاف ہو جاتے تھے، نام لینے کو تیار نہیں تھے، قیامت سے اتنا بیزار تھے، ماننے کو بھی تیار نہیں تھے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان بھی نہیں رکھتے تھے، ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ تو جیسے انہوں نے وہاں بھلا دیا تھا قیامت کے دن کو، اس دن کے ملاقات کو، ویسے ہی ہم آج بھلا دیں گے کہ کون جہنم میں چیخ رہا ہے چلا رہا ہے، پکڑا لیتے نہیں، چیختے رہو چلاتے رہو۔ اور ہماری حکموں کو سن کر، قرآن کی آیت سن کر انکار کر دیتے تھے، ایسے ہی آج یہ کھانا پانی مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان کو کھانا پانی دینے سے انکار کر دیں گے۔ آج یہاں کرتے ہیں نا انکار، قرآن میں تذکرہ ہے جہنم کا، جنت کا، ان ساری چیزوں کا تذکرہ کریں گے تو نہیں مانتے، انکار کر دیتے۔ تم آپ کھانا پانی مانگیں گے تو انکار کیا جائے گا، نہیں ملے گا۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اللہ فرما رہا ہے اس آیت کے اندر کہ ہم نے ان کے پاس کتاب بھیج دیا تھا اور تفصیل سے بیان کیا تھا، قیامت کا تذکرہ قرآن شریف میں، قبر کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، اعراف کا تذکرہ، نیکی اور گناہ کو توڑا جائے گا اس کا تذکرہ، جنت ایسے ایسے سجایا گیا ہے، بنایا گیا ہے، نیک لوگوں کے لیے ایسا انتظام کیا گیا ہے، ساری تذکرہ تفصیل کے ساتھ کر دیا تھا، بالکل مکمل طریقے سے خبردار کر دیا گیا تھا۔ اور یہ کتاب ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، جو مان کے چلتے ہیں، ان کے لیے کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ هل ينظرون إلا تأويله، یہ لوگ صرف اور صرف عذاب کے انتظار کر رہے ہیں۔ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، جس دن عذاب آ جائے گا، قیامت والا عذاب، اللہ کا عذاب جب ان کے سامنے آ جائے گا تو بھول جائیں گے، یہاں کے ڈنگے، یہاں کے پوزیشن، یہاں کا مقام، یہاں عہدہ، ڈگری، یہ سب جتنا حاصل کرتے ہیں نہیں، وہ سارے بھول جائیں گے۔ یہاں بڑے بڑے نیتا بن کے پھرتے ہیں، کافروں کے ہیڈ بن کے پھرتے ہیں، وہ سارا ڈگری بھول جائیں گے، پوزیشن بھول جائیں گے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، تو کہنے لگیں گے کہ ہے کوئی سفارشی؟ اب تو یہاں سفارشی سے ہی کام چلے گا۔
فَيَشْفَعُوا لَنَا، کوئی سفارشی ہے جو ہماری شفاعت کر دے، اَوْ نُرَدَّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، یا ہم کو پھر دوبارہ دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تاکہ ہم وہ کام کر کے آئیں جو پہلے کیے تھے اس کے اپوزٹ کر کے آئیں گے۔ وہاں تمنا نہیں کریں گے کہ کوئی سفارشی ہے تو ہمارے سفارش کرے، سفارش سے ہی کام چلے گا، نہیں تو پھر ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، ہم پکا مسلمان بن کے اور عمل کر کے مسجد آباد کر کے آئیں گے۔ لیکن یہ سب یہاں کرنا ہے، وہاں نہیں۔ یہ سب کام یہاں اس دنیا میں کر کے جانا ہے، وہاں تمنا آرزویں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ ایک مرتبہ چانس دیا، دوبارہ نہیں دینے کا۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اور وہ سب چیزیں ان سے گم ہو جائیں گی جن پر یہ ڈینگے مارا کرتے تھے۔ یہاں بڑے بڑے عہدے میں ہیں، بڑے بڑے پوزیشن والے سیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے وہاں گم ہو جائیں گے، دکھیں گے ہی نہیں، اور کافر کو کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ سفارش کے لیے 2-3 چیزیں شرط ہیں، تب سفارش کے کام وہاں آئیں گے، ورنہ وہاں سفارش بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے بیان کیا اس میں کہ سفارش کرنے والا، ایک جس کی سفارش کی جائے، 2 جس کے لیے اللہ اجازت دے، 3 یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تو سفارش کام آئے گا۔ جیسے نبی سفارش کریں گے، اپنی امتی کی کریں گے، اللہ اجازت کہاں دے گا؟ مسلمان امتی کی کرو، کافر امتی کی نہیں کر سکتے۔ سمجھا رہی بات؟ تو یہ ہو گیا سفارش کرنے والا، جس کی سفارش کی جائے اور جس کے لیے اجازت ملے، اجازت ملے گا تو ہی سفارش کام آئے گا۔ ایسا نہیں کہ نبی ہیں اللہ نے اجازت دیا کہ آپ سفارش کریں، تو نبی تو کہیں گے کہ اللہ سب کو ادھر، کہ نہیں سب کو نہیں، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے سفارش کیجیے، جو غیر ایمان والے ہیں اس کے لیے ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تو سفارش کام آئیں گے۔ سفارش کرنے والا کوئی ہو، اللہ اس کو سفارش کرنے کی اجازت دے کہ ہاں اس کے لیے آپ سفارش کر سکتے ہیں، اور جس کی سفارش کی جائے، 3 چیزیں ہیں یہ۔ کافر کے لیے کوئی چانس نہیں ہے، کافر کے لیے کوئی چانس نہیں ہے، نبی، پیر، فقیر، ولی، حافظ، عالم، مفتی، مولانا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا کسی کافر کی، چاہے اس کے باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، سفارش نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایمان پر محنت کریں، ایمان کو بچائیں، ایمان کو بچا کے دنیا سے جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایمان پر ہم محنت کریں گے، ایمان بچانے کی فکر کریں گے، ایمانی باتوں کو سنیں گے، ایمان کے تقاضے کو پورا کریں گے تو ایمان بچے گا۔ اور اگر ہم ایمان پر کوئی محنت ہی نہیں کر رہے ہیں، کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ایمان ہے کہ چلا گیا، کوئی واسطہ نہیں، تو ایمان بچنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ایمان پر محنت کریں، ایمانی تقاضے کو پورا کریں، ایمان کے خلاف جو چیزیں ہیں ان سے دور رہیں، ایسی چیزوں سے بچ کے رہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، کوئی 1-2 رہے گا تب نہ ہم بتائیں گے۔ ایک چیز آپ کو بتا رہے ہیں، آپ بھی یاد رکھیے گا، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، بیٹی کو، بیٹا کو، سب کو سمجھائیے گا، ذمہ داری ہے سب کی، یہ نہیں کہ ہم سن لیے بس ہو گیا۔ ایمان کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا کراہت ہو، اتنا نفرت ہونا چاہیے جتنا کہ آپ کو آگ میں ڈالا جائے اور اس سے آپ نفرت کرتے ہیں نہیں؟ کوئی آپ کو اٹھا کے آگ میں ڈال دے تو خوشی سے چل جائیں گے کیسا ہے؟ اس سے نفرت کریں گے، اس سے بچیں گے، کوئی ڈال رہے تو اس سے لڑیں گے، اس کو ڈھکیل دیں گے، کریں گے نہیں؟ ایسے ہی کافر بننے سے نفرت ہونا چاہیے، ایسے ہی کفر کے کاموں سے نفرت ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ نہیں کہ بوائے فرینڈ بنا لیے کافر کو، یہ تو عام ہو گیا اب،
مسلمان کی لڑکیاں بوائے فرینڈ بنا رہے ہیں کافر کو، یہ کفر کو پسند کر رہی ہیں۔ جب کفر کو پسند کر رہے، یاد رکھنا ایک مسئلہ کہ کفر کے پسند کرنا بھی کفر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے سمجھ میں آیا نہیں؟ کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے۔ کوئی مسلمان تھا حاجی صاحب اور کفر کو پسند کرتا ہے، یہاں بٹو لگانا پسند کرتا ہے، جھاڑ میں جا کے سندور ڈالنا پسند کرتا ہے، یہ مسلمان نہیں رہا، اس لیے کہ کفر کو پسند کر رہا ہے۔ تو جب کر رہا ہے تو کرنے سے کہا ہوگا، وہ چلا گیا وہاں کفر والے فہرست میں چلا گیا۔ اب یہاں سجدہ کرنے سے کام نہیں آئے گا۔ کفر کے کام کو پسند کرنا بھی کفر ہے۔ ایک جگہ ایک عیسائی لڑکی تھی 20-25 سال کی، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کچھ دنوں کے بعد مولوی صاحب کا انتقال ہوا، مولوی صاحب حافظ صاحب۔ تو لڑکی کے قبر کے پاس کھود رہے ہیں تو قبر اچانک ٹوٹ پھوٹ گیا اس کا، لڑکی والا۔ لڑکی عیسائی تھی، ظاہر میں سب کو پتہ تھا کہ عیسائی ہے یہ۔ تو لڑکی کی قبر میں دیکھے تو نہیں ہے لڑکی، حیران ہو گئے، تو پریشانی ہوئی، بہرحال چھوڑ دیے۔ نہیں ہے تو کیا کریں گے، رہے تو کچھ تو کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ہے ہی نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں۔ دوسری بستی میں مولوی صاحب کو جو انتقال ہوا تھا ان کو دفن کیے، تو ان کا بھی قبر ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ کوئی آدمی ٹوٹ پھوٹ گیا تو مرمت کرنے واسطے دیکھ رہا ہے، تو اندر دیکھا تو حیران ہو گیا ہے، کہہ رہے ہیں اس میں امام صاحب کو دفن کیے ہیں، اس میں لڑکی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے، پورا شکل وغیرہ سب دکھ رہا ہے اور ایک نمبر کی تر و تازہ ہے۔ یہ تو امام صاحب کو دفن کیے تھے، تو ایسے کیسے نکل رہا ہے؟ تو خود ہی اچھا سے دیکھیں، سب بھی دیکھے تو یہ لڑکی تو دوسری بستی کی ہے، دوسری جگہ کے ہے، پہچانتے تھے لوگ، اور یہ عیسائی ہے، یہ عیسائی ہے تو یہاں کیسے پہنچی ہے بھائی؟ حیران و پریشان ہو گئے۔ بہرحال نہیں سمجھ میں آیا کسی کو، اس کو بند کیے، جانے جو بھی ہوا ہونے دو۔ تو اس بستی کے رہنے والے جب اس بستی میں پہنچے، کچھ دور تھا، کچھ دنوں کے بعد، تو وہاں پہ تذکرہ کیا، کہا ہاں ہماری بستی میں بھی ایک ایسا حرکت، ایسا عجیب و غریب حرکت ہوا ہے کہ ہم لوگ ایک لڑکی کو عیسائی تھی دفن کیے تھے، وہ نہیں ہے قبر میں، وہاں مولوی صاحب ہیں، وہاں پہ مولوی صاحب ہیں۔ کہا مولوی صاحب اس میں؟ ارے یار مولوی صاحب کو تو ہم لوگ وہاں دفن کیے تھے۔ کہا یہاں پہ ہیں۔ کہ یہ کیا بات ہے بھائی؟ وہ لڑکی مسلمانوں کی قبرستان میں دوسری بستی میں آ گئی، یہ حیران کن پریشان کن تو ہے ہی ہے، لیکن قابل برداشت ہے، قابل برداشت ہے۔ لیکن یہ مولوی صاحب اس بستی میں چلے گئے اور عیسائیوں کے قبرستان میں چلے گئے، یہ پریشانی کی بات ہے کہ یہ وہاں کیسے چلے گئے۔ سب ہر جگہ تذکرہ ہوا، پورا ہنگامہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو بک کرنے سے، بکواس کرنے سے کیا فائدہ ہے، چلو مولوی صاحب کی بیوی ہے، بچے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا کچھ گڑبڑ ہے، کیا وہ کرتے تھے، کچھ ایسی حرکت کرتے تھے کیا، چلو ان سے پوچھتے ہیں۔ تو گھر میں گئے، جا کے پوچھے ایسے ایسے حالات ہیں، ایسے ایسے ہوا ہے واقعہ، ایسے گزرا ہے، مولوی صاحب کو کوئی ایسا کام بتاؤ جس سے سمجھ میں آئے کہ ہاں اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ بولے کیا نہیں، سب دیندار تھے، اچھا ہے، نمازی ہیں، حاجی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، میں عیسائی والا یہودی والا بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان والا بات کر رہا ہوں، سب ٹھیک ٹھاک تھا۔ تو بھائی عیسائیوں والا قبرستان وہاں کیسے پہنچ گئے؟ کیا کچھ نہیں، یہ میاں بیوی ملتے ہیں نہیں، پانی نہانا پڑتا ہے، فرض ہے، پانی نہانا فرض ہے، پانی نہانا فرض ہے اور نہانے کی بھی فرائض ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے کہ پانی نہانا فرض ہو جاتا ہے، غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ کہیں سن لیا ہوگا کہ میاں بیوی ملنے کے بعد غسل کرنا فرض ہے، تو غسل میں کتنے فرض ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ ایسی ہماری زندگی ہے۔ وہ عورت بتا رہی ہے کہ یہ جو پانی نہانے والا مسئلہ تھا مولوی صاحب کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ سمجھ آ رہی بات؟
وہ بولتے تھے یار یہ ملنے کے بعد پانی نہانا بڑا انگ وزن ٹھنڈا لگتا ہے، پانی ہے بجار، عیسائیوں میں اچھا ہے، اس میں پانی نہانے کی ضرورت نہیں، عیسائیوں کا دین اچھا ہے، میاں بیوی ملنے کے بعد پانی نہانے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو اس نے عیسائیوں والا مسئلہ پسند کیا، حالانکہ مولوی صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، اور کہاں پہنچ گیا؟ عیسائیوں والی قبرستان میں چلا گیا۔ اسی لیے میں بتا رہا ہوں کہ کفر کے باتوں کو پسند کرنا بھی کفر ہے۔ یہ جو دیوالی اور دیپاولی اور یہ گنیش کے کھاتے ہیں آپ لڈو، بڑا مزہ آتا ہے، ذرا اپنے دماغ میں زور ڈالیں کہ ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں یا خراب سمجھتے ہیں، اس کو ہم کفر سمجھتے ہیں، شرک سمجھتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں، کہیں آپ بھی نہ اس میں چلے جائیں، ذرا خیال رکھیں اس کا۔ ایک اور آدمی کی بات سنو، دیندار آدمی ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، غازی ہے، یہ ہولی ہوتا ہے نا، ہولی، تو غیر مسلم لوگ ہولی منا رہے تھے، یہ پان کھا رہا تھا، تو وہ لوگ ہولی میں رنگ ڈالتے ہیں، ادھر ادھر ڈالتے ہیں اور کیا کیا بولتے ہیں۔ وہ دیندار آدمی پان کھاتے ہوئے جب تھوکتے ہیں نا لال، ایک گائے کے اوپر تھوک دیا اور بولا کہ یہ تمہاری بھی ہولی ہو گئی۔ اس نے اس کو پسند کر لیا، یہ بھی گیا اسی کھاتے میں۔ اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے، کفر کے بات کو پسند کرنا بھی کفر ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ گناہ تو کرتے ہی رہتے ہیں، کون آدمی ہے جو گناہ گار نہ ہو، لیکن اتنے تو کم سے کم کرو بھائی کہ ایمان بچائیں۔ ایمان بھی نہیں بچائیں گے تو خاک جنت میں جائیں گے۔ یاد رکھو، اگر ایمان نہیں بچائے، ایمان پر محنت نہیں کیے، تو آپ کا بابا حاجی صاحب ہو، چاہے نمازی ہو، چاہے حافظ صاحب ہو، چاہے مولانا صاحب ہو، چاہے پیغمبر ہو، پیغمبر اب کے نہیں، کسی زمانے کے کسی آدمی کے باپ پیغمبر ہو، پہلے زمانے میں کا پیغمبر بھی کافر کے لیے سفارش نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایمان بچانے کی فکر کیا کریں، ایمانیات کو سنیں، کیا چیز کفر ہے، کیا چیز ایمان ہے، ان کو جانیں، ان کو سنیں، سمجھیں، اور جو چیز فرض ہے، جو فرائض ہیں اسلام کے اندر، اس کو مانیں، ایکسیپٹ کریں، اس پر عمل کریں، اس کو نگلیکٹ نہیں کرنا ہے، اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا ہے۔ فرض جو ہوتا ہے بہت اہم ہوتا ہے، آپ اس کو ریجیکٹ کرتے جائیں گے تو دھیرے دھیرے کفر کے اڈے میں پہنچ جائیں گے۔ یہ جو فرض ہے نہیں، بڑا پوزیشن والا چیز ہے، اس لیے فرائض پر گڑبڑ نہ کیا کریں۔ اور بے نمازی کا دردناک انجام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے اللہ کے پاس، تو جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھما رہے تھے، سیر کرا رہے تھے، ٹور، آپ لوگ ٹور بولتے ہیں، اس لیے میں ٹور بول رہا ہوں کہ اچھی طرح جلدی سمجھ میں آ جائے، ٹور کرا رہے تھے۔ تو جہنم کی طرف لے گئے، بولے کہ یہ دیکھیے جہنم کا انجام، یہ دیکھیے جہنم کے انگارے، یہاں دیکھیے خوفناک عذاب، یہاں پیٹا جا رہا ہے، کوٹا جا رہا ہے، یہ خطرناک عذاب، یہ سب دکھا رہے ہیں۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جہنم میں ایک آدمی ہے، اتنا بڑا پتھر چٹان لے کے اس کو مار رہے ہیں، فرشتے اوپر سے گر رہا ہے اس کے سر کے اوپر، سر ہے چٹنی بن جا رہا ہے، اور آدمی پڑ جا رہا ہے ادھر، پورا سر چٹنی بن جاتا ہے، پھر جلدی سے اچھا ہو جاتا ہے، پھر باہر نکلنے کے لیے سوچتا ہے جہنم میں سے، اوپر سے فرشتے اتنا بڑا پتھر لے کے چٹان سے مارتے ہیں، اوپر سے سر اس کا چٹنی بن جا رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ اللہ، یہ ایسا خطرناک عذاب۔ تو جبریل علیہ السلام سے پوچھنے یہ کون ہے، کیا کر کے آیا ادھر؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرض نماز چھوڑ کے سو جاتا تھا، یہ فرض نماز چھوڑ کے سو جاتا تھا۔ تو ہم لوگ میں تو سب ایسے ہی ہیں، 100 میں سے 4 آدمی آتے ہیں نماز پڑھنے، باقی 96% نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو عذاب کس کو ہوگا؟ دوسرے کو ہوگا، تیسرے کو؟ جو نہیں پڑھے گا اس کو ہوگا، بھائی میں کیا کرنا، جو نہیں پڑھتا ہے اس کو ہوگا۔ تو نمازی بنے، بے نمازی نہ بنے۔ بے نمازی آدمی کا اور سنو کتنا خطرناک ہے۔ بے نمازی آدمی اگر اللہ والے کی مجلس میں چلا جائے، اللہ والا دعا کرے، تو یہ جو بے نمازی ہے ہی نہیں، اس کے لیے دعا قبول نہیں ہوگی، یہ خطرناک ہے۔ بے نمازی آدمی جب مرتا ہے نہیں
تو اتنا پیاس لگے گا اس کو، اتنا پیاس کہ 7 سمندر پلا دو پیاس بجھے گی نہیں۔ یہ بے نمازی کی نحوست ہے۔ اس لیے نماز کی خیال کریں، ورنہ یہ حالت ہوگی۔ بہت خطرناک چیز ہے۔ بے نمازی آدمی اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں صفات میں شریک کرتا ہے، اور شرک کرنے والا بڑا مجرم ہے۔ کیسے شرک کرتا ہے اب اس کو سمجھیں۔ اللہ رکوع نہیں کرتا کسی کے سامنے، یہ بے نمازی بھی رکوع نہیں کرتا۔ اللہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، یہ بے نمازی بھی کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے الحم کا سورہ نہیں پڑھتا، ثانی سورہ نہیں پڑھتا، ثنا نہیں پڑھتا، یہ بھی اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے الحم کا سورہ نہیں پڑھتا، ثانی سورہ نہیں پڑھتا، ثنا نہیں پڑھتا۔ یہ اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو شریک کر رہا ہے، اور شریک کرنے والا بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے ذرا خیال رکھیں بھائی، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ذرا خیال رکھیں۔ ہماری دکان ہے، ہمارا مکان ہے، ہمارا آستی ہے، یہ فرصت نہیں، تھوڑا بزی رہتا ہوں حضرت۔ وہ سمجھو تو پہلے تو کر کیا رہا ہے، کتنا کمائے گا بھائی، کیا کرے گا؟ نماز چھوڑ کے کما رہا ہے، پیٹ بھر گیا، ابھی گھٹ ہی رہا ہے، کیا فائدہ ہوا نماز چھوڑ کے؟ جب ابھی گھٹ ہی رہا ہے، ابھی اور ضرورت ہے، تو چھوڑ کے فائدہ کیا ہوا؟ وہیں پڑھ لیتا، پھر وہیں پہ رہتا۔ یہ جو 5 وقت روزانہ نماز چھوڑ کے دکان چلا رہا ہے، ابھی گھٹ ہی رہا ہے پیسہ، تو کیا فائدہ ہوا نماز چھوڑنے کا؟ اس لیے شاعر کہتا ہے، کما لے بندے چاہے جتنا ہیرے موتی، کما لے بندے چاہے جتنا ہیرے موتی، افسوس تیرے کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ کتنا کمائے گا، کیا کرے گا کما کے؟ روزانہ تو کما ہی رہا ہے، سارا نماز چھوڑ کے کما رہا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، نماز کے لیے محنت نہیں کرتا، کما رہا ہے، اور پیسہ ابھی گھٹ ہی رہا ہے، تو کیا فائدہ ہوا نماز چھوڑنے کا؟ کچھ فائدہ ہوا ہے؟ ارے نماز چھوڑ کے کمایا تھا تو آ جانا چاہیے تھا، امریکہ کا سارا ڈالر تمہارے پاس، یورپ والا سارا ڈالر تمہارے پاس آ جانا چاہیے تھا، تب نہ سمجھیں گے کہ ہاں کچھ کمایا نماز چھوڑ کے۔ تو نماز بھی چھوڑ دیا، آیا بھی کچھ نہیں، تو کاہے کے چھوڑتے ہیں نماز؟ کیوں چھوڑتے ہیں بھائی؟ ساری دنیا کی حکومت آ جانی چاہیے تھی، نماز چھوڑ کے کمایا تو آتا ہو جاتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے نماز پڑھ کے کمائیں، اللہ اس میں برکت ڈالے گا، سکون ملے گا، اور آرام رہیں گے۔ اگر نماز چھوڑ کے کمائیں گے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔